السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی۔ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام وہ پہلے انسان ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا فرشتوں اور جنوں کے بعد۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کرنی تھی تو پوری روئے زمین سے کی مختلف جگہوں سے مٹی منگوائی گئی۔ اسی لیے تمام انسانوں کے رنگ کچھ گندمی ہیں، کچھ سفید ہیں، کچھ مٹیالے ہیں، کچھ بالکل سیاہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس مٹی کو میں پانی ڈال کر اس کو مکس کیا اور اس میں اس کو کچھ دیر پڑا رہنے دیا، جس سے وہ بدبودار اور لیسدار ہو گئی۔ بعد میں قرآن مجید میں جیسے کہ آیت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے حضرت آدم علیہ السلام کا جسم بنایا۔ لیکن ہم مسلمان ہیں، ہم یہ نہیں سوچتے کہ کیا اللہ تعالیٰ ہاتھ رکھتے ہیں۔ بس ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ کا نور زمین و آسمان میں ہے اور اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ تمام چیزوں پر قادر ہیں اور اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ جب وہ مجسمہ سوکھنے کے لیے رکھ دیا گیا تو فرشتے اس کو دیکھ کے بڑا حیران ہوتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کی لمبائی 60 ہاتھ تھی، چوڑائی بھی 60 ہاتھ تھی۔ تو جو ابلیس تھا وہ جب وہاں سے گزرتا تو اس کو دیکھ کر بڑا حیران ہوتا، تو وہ حضرت آدم علیہ السلام کے منہ میں سے اندر گھستا اور پیٹھ سے باہر نکل جاتا، اور پھر وہ فرشتوں کو کہتا کہ اس سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر یہ میرے سامنے ہوا تو میں اس پر قابو آ جاؤں گا، مجھے اس سے کوئی ڈر نہیں لگتا۔ تب اللہ تعالیٰ نے اپنی روح حضرت آدم علیہ السلام میں پھونکی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا، پہلے فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے جب حضرت آدم علیہ السلام میں بھی روح نہیں پھونکی گئی تھی تو فرشتوں نے پوچھا، اللہ تعالیٰ آپ ان کو کیوں بنا رہے ہیں؟ آپ کی عبادت کے لیے ہم ہیں۔ اور انسانی جسم کو دیکھتے انہوں نے کہا کہ یہ تو دنیا میں فساد و فتنہ کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں۔ جب حضرت آدم علیہ السلام میں روح پھونک دی گئی تو ان سے چند کلمات پوچھے گئے، چیزوں کے نام پوچھے گئے، فرشتوں سے پوچھے گئے، تو انہوں نے کہا کہ اللہ تیری ذات پاک ہے، ہمیں صرف وہ علم ہے جو ہمیں آپ نے عطا کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے علم سے حضرت آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام بتا دیے، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے فرشتوں حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ یہ سجدہ تعظیمی سجدہ تھا، چونکہ اللہ کا حکم تھا تو سب کو ماننا تھا۔ فرشتوں نے تعظیمی سجدہ کیا، مگر ابلیس نے کہا کہ میں تو آگ سے بنا ہوں، میں اس سے بہتر ہوں، یہ کھنکھناتے گاڑے کی مٹی سے بنا ہے جس میں سے اسمیل آتی تھی اور جو لیسدار ہے، میں اسے سجدہ نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نکل جاؤ یہاں سے، تم نے میری بات نہیں مانی ہے، تم نے غرور کیا ہے تو تم رائندہ درگاہ ہو جاؤ گے۔ تو اس پر ابلیس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے قیامت تک مہلت دے کہ میں اس آدم کو، اس کی نسل کو اپنے بہکاووں میں لاؤں گا اور اس کو گناہوں کی طرف ترغیب دوں گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے، تمہیں اور حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے جو تو نیک ہوں گے وہ جنت کے وارث ہوں گے، جو گناہ گار ہوں گے وہ تمہارے ساتھ جہنم میں جلیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی دائیں پسلی سے حضرت حوا بنائی گئی، تو جب فرشتے حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ یہ کون ہیں، تو حضرت آدم علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ حوا ہے۔ حوا کا مطلب یہ ہے کہ بغیر انسان کے جاندار چیز میں سے بننا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام سے کہا کہ تم جنت میں رہو، جنت کے پھل کھاؤ پیو اور میرا شکر ادا کرو، بس ایک درخت ہے اس کا پھل مت کھانا۔ اب شیطان جو کہ اللہ سے وعدہ لے چکا تھا، وہ بار بار حضرت آدم اور حضرت حوا کو پریشان کرتا ہے، ان کو کچھ نہ کچھ باتیں بتاتا ہے، لیکن ایک دن حضرت حوا
اور حضرت آدم علیہ السلام اس کی باتوں میں آ جاتے ہیں اور وہ اس درخت کا پھل کھا لیتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ پہلے حضرت حوا نے کھایا اور پھر انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اس کی ترغیب دی تھی۔ پھر انہوں نے وہ پھل کھا لیا تو ان کے جسم سے جنتی لباس ختم ہو گیا، وہ شرماتے پھر رہے تھے اور جنت کے درختوں کے پتے توڑ کے اپنے جسم کو چھپا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں سے کہا کہ اب تم یہاں سے چلے جاؤ، اب تم جنت میں نہیں رہو گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو زمین پر بھیج دیا۔ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام بہت پشیمان ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں کسی اور کونے میں اتارا تھا اور حضرت حوا علیہ السلام کو جدہ میں اتارا تھا۔ یہ دونوں آپس میں حضرت میدان عرفات میں ملے تھے، اسی لیے اس کا نام عرفات یعنی پہچانا جانے والا کی جگہ کہا گیا ہے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام ہند میں اتارے گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب تمہاری نسل شیطان کے ساتھ زمین پر ہی رہے گی اور میں تمہیں مہلت دیتا ہوں جنت اس دن تک کہ جب تک قیامت برپا نہ ہو جائے، پھر حساب کتاب ہوگا۔ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام نے اپنے گناہوں کی بار بار توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ کلمات سکھائے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی اور ان کو معاف کر دیا۔ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام میں سے 20 اولادیں پیدا ہوئیں، ٹوٹل 40 بچے پیدا ہوئے۔ حضرت آدم اور حضرت حوا کے پہلے ایک مرتبہ میں ایک بیٹا اور ایک بیٹی پیدا ہوتی تھی اور اگلی مرتبہ میں ایک بیٹا اور بیٹی پیدا ہوتی تھی۔ تو جو بیٹا ہوتا تھا اس کی اگلی بیٹی اور جو اگلی بیٹی ہوتی تھی اس کے پچھلے بیٹے کے ساتھ شادی کر دی جاتی تھی۔ اس طریقے سے پھر یہ دنیا پھیلی اور تمام دنیا کا نظام چلا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک رستے پر چلنے کی توفیق دے اور اپنا فرما بردار بنا کر رکھے، آمین۔